بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوئی PTI کی دونوں پٹیشنز کی۔ ایک تو وہ جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کے ڈسکوالیفیکیشن جو کہ ڈیفیکٹ کر گئے تھے پارٹی کے آرڈرز کے خلاف، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا، ووٹ دیے، ان کو ڈسکوالیفائی کروانا تھا۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی کے جو ممبرز ہیں 25، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے تھا۔ 20 یہ تھے جو کہ نیشنل اسمبلی کے تھے، اور دوسری ہیئرنگ تھی وہ فارن فنڈنگ والے کیس کی۔ اب یہ جو ہیئرنگ ہوئی، اس سے بہت کچھ آگے ڈائریکشن پتہ لگتی ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ PTI اس الیکشن کمیشن سے مطمئن نہیں رہی، اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے فیصلے اکثر PTI کے خلاف جاتے رہے ہیں۔ کس حد تک وہ قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک جنرل امپریشن PTI کا یہی ہے کہ اس الیکشن کمیشن سے ان کو توقع نہیں کہ ان کی پٹیشنز مانی جائیں گی یا ان کو انصاف ملے گا۔ چنانچہ آج جو صورتحال ہوئی کہ وہ 20 لوگ جن کے بارے میں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے PTI نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی، پٹیشن دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کو، اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور اس سے پہلے غالباً ان لوگوں کو بھی بلا کے ان کو سنا گیا جن کے بارے میں یہ پٹیشن دی ہوئی تھی PTI نے۔ اس کے بعد آج فیصلہ ہوا، اور فیصلے میں PTI کی ریکویسٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ان کی ممبرشپ کینسل نہیں، ختم نہیں کی جا سکتی۔ اب بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پارٹی کے منشور کے، پارٹی کے اپنے احکامات کے خلاف، پارٹی کی پالیسی کے خلاف یہ جا کے ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ووٹ جو وہاں پہ دیے جاتے ہیں اس میں یہ لوگ شامل ہیں یا نہیں، یہ چیز دیکھی جانی چاہیے تھی۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک چیز واضح ہے کہ ان لوگوں کو سندھ ہاؤس میں کیوں بند کیا گیا۔ سندھ ہاؤس میں بند ہونے سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ اپنی پارٹی سے منحرف ہو کے کہیں اور جا چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے آپ نے دیکھا کہ جو بھی ان کا رویہ تھا، پارٹی کے تو میٹنگز میں آتے نہیں رہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر خلوص ہے کہ آپ واقعی اس ملک میں خرید و فروخت کا عمل روکنا چاہتے ہیں، اپنی سیاست کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوٹاکریسی ختم ہو، یہ جو ٹرن کوٹس ہیں جو کبھی اس پارٹی میں اور کبھی اس پارٹی میں، ادھر سے پیسے پکڑے تو ادھر نکل گئے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست صاف ہو جائے اور اصولوں کی بنیاد پہ چلے، تو پھر تو اس میں جو شواہد آپ کے پاس تھوڑے بہت ملتے ہیں اسی کی بنیاد پہ سختی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ سختی نہ کریں اور لوگوں کو اس سے بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ دے دیں، تو پھر تو وہ بات نہیں بنتی، پھر اس سے تو یہ گند اسی طرح موجود رہے گا، اور سیاست آپ کی اسی طرح غلاظت کا ڈھیر بنی رہے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے بھی اپنی اپنی سوچ، اپنے مفادات یا اپنے جیسے ان کی کوئی روابط ہیں اس کے مطابق سوچتے ہیں۔ ملک کے مفاد میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سوچتا نظر آتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ آج یہ بھی بات ختم ہو گئی، وہ 20 لوگ جو ہیں وہ ان کی ممبرشپ، ان کی رکنیت ختم نہیں ہوئی۔ اب PTI کے پاس ایک ہے، غالباً وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں کیس سنا جانا چاہیے، اور ادھر چاہیے ان کو کہ پوری طرح اپنے شواہد اور ہر چیز لے کے پریپیئر کر کے کیس لے کے جائیں، تاکہ سپریم کورٹ سے ان کو فیصلہ ملے ان کے حق میں۔ ورنہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک، اور صرف سیٹ بیک PTI کو نہیں ہے بلکہ یہ سیاست کو سیٹ بیک ہے، جہاں پہ اتنا پبلک ریئیکشن، اتنی دنیا اس چیز کے خلاف کہ یہ لوٹے ہیں اور انہوں نے یہ کیا، ان کا ہوٹلوں میں ادھر ادھر ان کی چھترول ہوتی رہی، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو سر پہ بٹھا لیا۔ اور اگر الیکشن کمیشن ان کو نااہل نہیں کرتا تو ان کے جوتے کو ان کو کیا پرواہ، وہ مزے میں ٹھیک ٹھاک ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور کرنا چاہیے، جب سزا نہیں ہے تو پھر ان کو کریں وہ۔ سو یہ ایک تو یہ تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس وہ بھی آج سنا گیا، اس میں دلائل ہوئے، میرا خیال ہے ٹیکنیکل چیزوں پہ زیادہ تر دلائل ہوئے، بعض قانونی نکات کے بعد میں سنا جائے گا۔ کافی دنوں کے بعد آج یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، ورنہ پہلے تو وہ تھا
کہ 30 دن کے اندر اندر یہ کیس مکمل کریں، تو چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کنڈیشن ختم کر دی، تو اس کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا تسلی سے یا تفصیلاً اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک چیز تو واضح ہے، اور وہ انور منصور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے بھی کہا کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ بالکل منع ہے، لیکن فورن فنڈنگ کا بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ فورن فنڈنگ میں 2-3 نکات ہوتے ہیں۔ ایک وہ فورن فنڈنگ ہے جو کہ پاکستانی باہر سے کرتے ہیں، اس کو آپ حقیقتاً چیلنج نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ووٹر بھی ہیں، وہ پاکستانی شہریت بھی رکھتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں بہت دلچسپی، بہت زیادہ اس میں وہ اپنا دخل رکھتے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو پروموٹ کرنا، وہ دیتے ہیں، لہٰذا وہ باہر سے پیسہ فارن ایکسچینج میں اگر آیا ہے تو اس کو فورن فنڈنگ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فورن نیشنلز ہیں، وہ آپ کو فنڈ دیتے ہیں۔ فورن نیشنل جب آپ کو فنڈ دیتے ہیں تو وہ فنڈ آپ ٹھیک ہے اس کو فورن فنڈنگ کنسیڈر کر لیں، لیکن وہ فورن فنڈنگ جو ہے اگر قانون کے مطابق غلط ہے تو وہ فنڈ ضبط ہو جانے چاہیے، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر کہاں حرف آتا ہے۔ پارٹی کے اوپر حرف اس وقت آتا ہے جب باہر سے کوئی حکومت، مثال کے طور پہ حکومت، بھارت کی حکومت یا بھارت کی حکومت کا کوئی ادارہ فنڈنگ کرتا ہے، را فنڈنگ کرتی ہے، تو پھر لازماً اس کا کنیکشن جو ہے وہ دشمن سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، یا قانون کی روح سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس حکومت نے، جس ملک نے ان کو فنڈنگ کر کے دی ہے، کوائٹ پاسبل کہ وہ اپنے کچھ مفادات ان سے حل کروا رہا ہو، سو اس صورت میں پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ یہاں پہ بعض کمپنیز نے دیے پیسے، لیکن وہ کمپنیز وہ ہیں جو کہ پاکستانی چلا رہے تھے اور رقمیں بھی تھوڑی ہیں، لہٰذا اس صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیٹیکل پارٹی نے وہ چیز وائلیٹ کی ہے جو کہ کسی غیر ملکی حکومت کی فنڈنگ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ بحث ایک رہی کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ کیا ہے، اور فورن فنڈنگ کے اوپر کیا پارٹی کو آپ نااہل کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پارٹی لیڈر کو۔ اس پہ ابھی بحث ہوگی اور میرا خیال ہے کہ انور منصور اپنی دلائل دیں گے، مگر ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پہ وہ فنڈنگ اس طرح کی ہوئی نہیں جس طرح کا کہا جا رہا ہے، لہذا پارٹی کو، ویسے تو پارٹی کو نااہل کرنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، لیکن کیا پی ٹی آئی کو یہاں پہ اس طرح توقعات اپنی رکھنی چاہیے الیکشن کمیشن سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سر پہ وہی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن سے یہ توقع رکھنا کہ پی ٹی آئی کو کوئی رعایت دیں گے، وہ مجھے معیوب نظر آتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ لہٰذا پی ٹی آئی کو اپنے قوانین، اپنی دلائل، اپنی ساری سوچ بچار، ان ساری چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے، یعنی بڑے خطرے کو بھانپتے ہوئے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا ایک عوامی رخ بھی ہے، اور عوامی رخ پتہ نہیں الیکشن کمیشن اس کے بارے میں سوچتا ہے یا نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو عوام میں ریئیکشن کیا ہوگا؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ عوام میں اس کا ریئیکشن شدید ہوگا، اور وہ کافی منفی ریئیکشن ہوگا، وہ الیکشن کمیشن اور آپ کہہ لیجئے کہ حکومت وقت کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ اب قانون کی مشگافیاں اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ قانون کو جب بھی چیز چاہیں اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے کر کے استعمال کر لیتے ہیں، کوئی رستہ نکال لیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ رستہ اس طرح نکالا نہ جائے، اور اگر واقعی نیت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح ختم کرنا ہے تو پھر یہ تلوار استعمال ہوگی۔ لہٰذا اس پہ پہلے سے وکلا برادری جو کہ پی ٹی آئی کے اپنے وکیل ہیں، ان کو اس کے بارے میں رستہ رکھنا چاہیے، اپیلیں وغیرہ تیار ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام پہلے سے ریئیکشن دیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ لگ جائے، جو کرتے دھرتے ہیں ان کو سمجھ لگ جائے کہ عوام اس طرح کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ بہر صورت آئندہ آنے والے دنوں میں 2 چیزیں، ایک تو یہی فورن فنڈنگ کا قصہ چلے گا، دوسرا پنجاب اسمبلی کے جو 25 لوگ جن کو نااہل کرنا تھا اس کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ تو یہ جو کہانی ابھی چل رہی ہے اس کو میرا خیال ہے اور چند دنوں میں مکمل کر دیا جائے گا، لیکن خطرات اس میں موجود ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہاں پہ سرپرائز مل سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔
افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔